لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے، بھلے ہی آپ سفر میں ہو، بیمار ہو، مریض ہو، کیسے بھی ہو، نماز تو آپ کو ہر حال میں کیا کرنا ہے بھائی؟ پڑھنا ہی ہے۔ بیمار اگر ہے، بستر کے اوپر ہے، کتنی بھی آپ کی کنڈیشن خراب ہو، تب بھی شریعت کہتی ہے آپ کو اشاروں سے نماز پڑھنا پڑے گی، لیکن نماز معاف نہیں ہوگی۔ مگر آج میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم نماز کی طرف سے اتنے زیادہ غافل ہو چکے ہیں کہ آج مسلمان مسجدوں کے لیے جان لینے اور دینے کو تیار ہے۔ بولے مسجد کے واسطے تو اپن کچھ بھی کر سکتے ہیں، مسجد کے واسطے تو یہ کر سکتے ہیں۔ آج ہی میں نے پڑھا کہ وہ بامبے میں اور پونا میں کہیں پہ کیا کارپوریشن کی طرف سے جو ہے جتنے اللیگل دھرم استھان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، دھرم کے ہو، اس کے لیے حکم آیا ہے کہ بھئی وہ سب کو ہم جو ہے کلیئر کریں گے اور روڈ راستے وغیرہ بڑے کریں گے۔ تو ایک مسلمان لیڈر صاحب نے میسج بھیجے سب کو، جوشیلا اور ایک دم جذباتی، بولے نہیں، ہمارے مسجد پہ اگر کچھ بات آئیں گی نا تو ہم ایسے روڈ پہ نکل جائیں گے، ہم رستوں پہ نکل جائیں گے، ہم اس کو میمورینڈم دیں گے، ہم وہ کریں گے۔ یعنی مسلمان مسجد کے لیے جان دینے کو تیار ہے، مگر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ میں وہی سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیسا جوش ہے اور جذبہ ہے کہ مسجد کے لیے ہم جب جان دینے کو تیار ہے، 10 منٹ دینے کو تیار نہیں ہے، مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے آج ہماری ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر 5 وقت کی بجائے کہیں پہ 2 وقت کی نماز ہوتی ہے، کہیں پہ 3 وقت کی نماز ہوتی ہے، کہیں پہ 1 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور کہیں پہ تو بالکل نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ کئی مسجدیں ہیں ایسی کہ جوش میں، جذبات میں مسلمان جو ہے مسجد تو تعمیر کر دیتا، لیکن اصل چیز ہے یہ اینٹ اور گارے کی 4 دیواری کھڑا کرنا، یہ اصل نہیں ہے۔ یہ اینٹ گارے کی اگر مسجد نہیں بھی رہیں گی، یہ پترے کی بھی رہے گی تو چلے گا، لیکن کم سے کم یہ جگہ کیا ہونا چاہیے؟ آباد ہونا چاہیے، اللہ کے نام اس کے اندر گونجنا چاہیے، مصلی 5 وقت اس میں آنا چاہیے۔ بابری مسجد جو ہماری شہید ہوئی، ہر مسلمان کو اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی تھی، کئی سالوں سے کوئی اس میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گاؤں سے تھوڑا سا باہر تھی، اب وہ ویران جگہ پڑی ہوئی تھی، غیروں کی اس کے اوپر نظر پڑی اور غیروں نے لا کے اس میں مورتیاں وغیرہ رکھ کے جو ہے اپنے قبضے کا اعلان کر دیے کہ بولے یہ ہماری فلانی جگہ ہے اور ہمارے فلانے دیو اس کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور پھر وہ کیس چلتا رہا اور اس کے بعد کی پوری تاریخ ہر مسلمان جانتا ہے۔ جتنی غلطی غیروں کی ہے اتنی ہی غلطی ہماری بھی ہے۔ اگر ہماری وہ مسجد پہلے سے آباد رہتی تھی، بولو اس کے ٹوٹنے کی نوبت آتی تھی کیا؟ نہیں آتی تھی۔ اور میں دیکھ چکا ہوں کرناٹک کے اندر ہمارے ایک استاد رہتے، ایک مرتبہ میں وہاں پہ ہمارے مدرسے کے کچھ مکتب چلتے تھے، اس کی جانچ کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہ شہر کے اندر ہمارے استاد نے میرے کو ایک جگہ لے کر گئے جو غیروں کا پورا مٹھ بنا ہوا تھا، پورا مٹھ۔ اب وہ جو جگہ ہے کم سے کم وہ جگہ ہوں گی ایک 10 ایکڑ کی، جس میں پوری پرانے زمانے کی عادل شاہی دور کی، کیونکہ وہ بیجاپور وغیرہ میں عادل شاہی حکومت تھی، وہ زمانے میں انہوں نے ایسی پوری کالے پتھر کی بڑی بڑی دیواریں بنا کے وہ پوری جگہ کو گھیرا ہوا، اس کے اندر مسجد بنی ہوئی، ایک درگاہ بنی ہوئی، ایک خانقاہ بنی ہوئی پرانے زمانے کی، ایک کچن بنا ہوا، وہ زمانے میں جو لوگ بھی وہاں پہ آتے ہوں گے ان کا کھانا وغیرہ پکانے کے لیے۔ تو وہ مجھے لے کر گئے خاص طور پہ بتانے کے لیے کہ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اتنی بڑی جگہ غیروں کے قبضے میں کیسے جا چکی ہے۔ اب جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو سب غیر لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے،
پتے کھیلتے بیٹھے ہوئے اس کے گیٹ کے اوپر، کیونکہ غیر لوگ جو ہے ان کے عبادت خانے کا جو استعمال کرتے ہیں وہ خاص طور پہ جوا کھیلنے کے لیے، ان کے جتنے بھی عبادت خانے ہیں وہ ان کے اڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سب رکامے جن کو کام دھندے نہیں رہتے وہ آ کے وہاں بیٹھے ہوئے رہتے اور سب ایسے کام چلتے۔ اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے 8-10 جن گیٹ کے پاس میں ہی بازو میں ہم لوگ اندر گھسے، جانے کے بعد انہوں نے مجھے بتائے بالکل پوری مسجد بنی ہوئی، مسجد کے جیسی کمانے وغیرہ اس کے اندر، جہاں پہ ممبر اس کو پورا لال کلر مار دیے، وہاں جہاں پہ امام صاحب نماز پڑھاتے وہ جگہ پہ ایک بڑی مورتی کھڑے کر کے رکھی ہوئی، اس کو بھی کلر وغیرہ مارا ہوا، پوری مسجد کا ڈیزائن ہی چینج، یہاں تک کہ ابھی تک اس کے اندر قرآن کی آیتیں وغیرہ بھی لکھی ہوئی۔ انہوں نے پوری کوشش کرے اس کو رگڑ رگڑ کے مٹانے کی، مگر وہ پہلے زمانے کی چیزیں وہ تھوڑی ختم ہو سکتی تھی۔ وہ پورا دیکھنے کے بعد جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو اتنا افسوس ہوا اس بات کے اوپر کہ اگر مسلمان ان جگہوں کو پہلے سے آباد رکھتا تھا، ان مسجدوں میں اذانوں کی آوازیں گونجتی تھی، اور یہ مسجدیں اگر آباد ہوتی تھی تو بولو یہ نوبت آتی تھی کیا؟ نہیں آتی تھی۔ آج ہم اسی لیے نا، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مسجد کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے ہم تیار ہیں، روڈ پہ آنے کے لیے تیار ہے، مگر مسجد میں آ کے اس کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز شریعت میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ مسجد کا ڈھانچہ ایسا بناؤ، مسجد کو بڑے بڑے مینارے لگاؤ، کہیں پہ بھی نہیں ہے، بلکہ منع ہے حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ جائے گی اور جب قیامت بالکل قریب آئے گی تو تم دیکھنا کہ مسلمان مسجدوں کو اونچا اونچا تعمیر کریں گے، پھر اس پہ بڑے بڑے قبے بنائے جائیں گے جس کو ہم لوگ گنبد کہتے ہیں، مسجدوں کو سنوارا جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ مسجدوں پہ تو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن ہم جو اندر مسجد میں آنے والے ہیں ان پہ ہمارا کچھ بھی خرچہ نہیں ہو رہا۔ اور ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ ہمیشہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ بولتے تھے کہ دیکھو آج جو تم پیسہ مسجدوں پہ خرچ کر رہے ہو، اگر اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے نہیں خرچ کرو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو بڑی بڑی مسجدیں تم تعمیر کر رہے ہو اس میں کتے لوٹیں گے، کتے، نمازی نہیں آئیں گے، اس میں کتے لوٹیں گے، کتے آرام کریں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دیہات کے اندر ہم لوگ پہنچے ایک مرتبہ 3 دن کی جماعت لے کے ہمارے گاؤں طرف، تو ایک کروڑ پتی صاحب نے وہ گاؤں میں ایک مسجد بنا کے دیے۔ وہ گاؤں میں کسی کو شوق نہیں نماز پڑھنے کا، نہیں کوئی نمازی نہیں، کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں، مگر وہ گاؤں کے ایک صاحب جو ہے کسی دوسرے گاؤں میں جا کے بڑے کروڑ پتی بن گئے تھے، ان کی تمنا تھی اپنے گاؤں میں مسجد بنانے کی، انہوں نے 1.5-2 کروڑ روپے کی مسجد کھڑے کر کے دے دی اپنے گاؤں کے اندر۔ اب وہ مسجد جو ہے اپنی یہ مسجد سے ڈبل سائز میں مسجد، اور وہ گاؤں میں اتنی آبادی نہیں مسلمانوں کی۔ ہم جب پہنچے تو اس کو گیٹ نہیں، کچھ نہیں، سامنے کا پورا حصہ کھلا اور پترے لگائے ہوئے، اپنے کسی نے کتے وغیرہ نے مسجد میں آنا نہیں بول کے پترے لگا کے گاؤں والے مطمئن سب گئے ہوئے کھیت میں کام کرنے کو۔ اور ہم جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھے وہ مسجد میں کتے جھگڑے کر رہے، اندر لڑائی چالو ہے، ان کی جنگ چالو مسجد کے اندر۔ تو ہمارے ساتھیوں نے پہلے وہ کتوں کو بھگائے مسجد کے اندر سے، اور بھگانے کے بعد پوری مسجد کو پہلے دھو کے نکالے، اس کے بعد پھر مشورے کے لیے وہاں پر بیٹھے۔ تو میں نے ہمارے ساتھیوں کو سنایا، میں بولا دیکھو اللہ والوں کی نظریں کتنی دور اندیش ہوتی تھی۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مال اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اگر دین کے زندہ کرنے پہ نہیں خرچ کرو گے اور مسجدوں کے تعمیر پہ خرچ کرو گے تو پھر مسجد میں کتے لوٹیں گے۔ میں بولا دیکھو یہ اللہ نے اپنے کو آنکھوں سے دکھا دیا، اپن نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور یہ حقیقت ہے میرے محترم بزرگوں۔ اصل چیز شریعت میں یہ نہیں ہے دیواریں بنانا، مینارے بنانا، کلر مارنا۔ اصل چیز یہ ہے بھلے ہی ہماری مسجد ٹاٹ کی ہو، سیدھی سادی ہو، بیٹھنے کے لیے چٹائی برابر نہ ہو،
مگر مسجد کے اندر نمازی آنا چاہیے، مسجد 24 گھنٹے آباد ہونا چاہیے. اور یاد رکھو، جس محلے میں، جس بستی کے اندر مسجدیں آباد ہوتی ہے، اس بستی میں، اس محلے کے اندر لوگوں کے گھر بھی آباد ہوتے ہیں، کاروبار بھی آباد ہوتے ہیں، اور وہ محلے بھی سرسبز و شاداب ہوتے ہیں. اور جہاں محلے والے مسجدوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، ذرا سی سردی بڑھ گئی تو وضو کرنا جان پہ آ رہا ہے تو چلو بولے نماز کو چھوڑ دو، آج ذرا سا ٹی وی کے اوپر میچ چلنے لگا، جانے دو بولے آج میرے فیوریٹ ٹیم کا میچ ہے، اس کے لیے نماز چھوڑ دو آج. ذرا سا کہیں دعوت وغیرہ آ گئی شادی کی، چلو بولے وہاں پہ اپن لیٹ پہنچیں گے تو بریانی ٹھنڈی ملیں گی بعد میں. نماز کا کیا ہے، نماز تو رات بھر پڑھ سکتے، بولے عشاء کی نماز. نماز کا جنازہ نکل رہا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی وجہ سے، اور ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں. اور مسجدیں جب ویران ہوں گی اس کے اثرات کس پر پڑیں گے؟ گھروں پر پڑیں گے. اور یہ بالکل آپ پریکٹیکل ہے، آپ آزما کے دیکھو. جن علاقوں میں، جن بستیوں میں مسجدیں آباد ہے، آپ وہاں کے لوگوں کے گھر بھی دیکھو جا کر. گجرات میں میری پڑھائی بھی ویسے تو گجرات میں ہی ہوئی، لیکن بعد میں جماعت میں بھی جانے کا موقع کئی مرتبہ ملا. وہاں پہ ہم لوگ دیکھتے تھے، ہمارے بچپن میں بھی جب ہم پڑھتے تھے وہ زمانے میں بھی، اور بعد میں جماعتوں میں جب جاتے تھے جب بھی دیکھے وہاں پر کہ گجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ سکون، چین، اطمینان کی زندگی دیے ہوئی ہے. اور وہاں کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے روزی کی پریشانیوں سے، کاروبار کی پریشانیوں سے فارغ کر دیے ہوا ہے. ان لوگوں کے کاروبار ایسے ہے، ان لوگوں کے کاروبار کی ترتیب ویسی ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے مسجدوں سے محبت. اب آپ وہاں پر دیکھیں گے، ہم لوگ ایک مسجد میں تھے جماعت میں ہی، تہجد کے وقت میں اٹھے ہم لوگ سب، تو دیکھیں کہ مسجد میں پوری پہلی جو صف ہے وہ پوری صف میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے، کچھ لوگ قرآن پڑھتے بیٹھے ہوئے، دوسری صف میں بھی ایسی ہی لوگ، کم سے کم وہ مسجد میں 3 سے 4 صف تک لوگ پورے پہنچے ہوئے ہیں. تو مجھے ایسا محسوس ہوا، میں بولا یار اپنی گھڑی جو ہے وہ تھوڑی سی پیچھے رہ گئی. یہاں پہ لوگ فجر کی نماز کو آ گئے اور اپنے جماعت کے ساتھی ابھی تک سو رہے ہیں. میں بولا لوگ بولیں گے دیکھو امیر صاحب بھی سو رہے، ساتھی بھی سو رہے. میں گڑبڑ میں اٹھا، سب ساتھیوں کو اٹھایا، اٹھے سب ساتھی. ارے میں بولا اذان ہو گئی، چلو اٹھو جلدی سے، نہیں تو نماز کے ٹائم پہ پہنچیں گے، بستی والوں پہ غلط اثرات پڑیں گے. وہ بولیں گے دیکھو جماعت کے ساتھی جماعت تک سوتے پڑے ہوئے ہیں بول کے. اب ہم لوگ جب اٹھے، نیچے اتر کے گھڑی میں دیکھے مسجد کے، تو ٹائم وہی ہو رہا تھا، ابھی اذان کو تقریباً پون گھنٹہ باقی تھا. میں بولا یار یہ لوگ فجر کی نماز کے لیے مجھے تو لگا پہنچ گئے ہوں گے. بعد میں مؤذن صاحب سے فجر کی نماز کے بعد میں نے بات کیا. میں بولا یہاں روزانہ لوگ تہجد میں اتنے لوگ آتے ہیں؟ بولے ہاں تہجد میں اتنے ہی لوگ آتے ہیں، اور فجر میں اتنے لوگ جیسے ہمارے مسجد میں جمعہ کی نماز میں بھی لوگ نہیں آتے ہوں گے. پوری مسجد بھری ہوئی فجر کے اندر، پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں. اب جب وہ بستی میں مسلمان مسجدوں کو جب ایسا آباد کر رہے تو اللہ نے ان کے گھروں کو بھی ویسے ہی آباد کیا. ان کے روزیوں میں برکت، ان کے عمروں میں برکت، ان کے کاروبار میں برکت. تم ان کا 70 سال کا بوڑھا آدمی بھی دیکھیں گے، اس کے چہرے پہ آپ کو ایک دم تراوٹ نظر آئیں گی، ایک دم اس کے چہرے پہ نور نظر آئے گا. اور ہمارے یہاں کا جوان بھی دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ پورے دنیا کی فکر بیچارے کچھ ہے کیا معلوم. اس کی وجہ یہ ہے ہمارا مسجدوں سے تعلق نہیں ہے. ہماری مسجدیں ویران، اس لیے ہمارے گھر ویران، ہمارے کاروبار ویران. اور ان کی مسجدیں آباد، اس لیے ان کے گھر بھی آباد، ان کے کاروبار بھی آباد، ہر چیز ان کی سرسبز و شاداب، ان کے بچے بھی آباد. ہر گھر میں آپ کو حافظ قرآن، عالم دین. کیوں؟ تو مسجدوں سے تعلق بڑا. اس لیے میرے بھائیوں، جو بات میں اب تک آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ اسی لیے کہ دیکھو زندگی میں اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو یاد رکھو دنیا کا بڑے سے بڑا ایم ایل اے، ایم پی، ہم چاہے کتنے بھی بڑے لیڈر کے
जपनटू या उसके क्या बोलेंगे उसके चमचे बन के ज़िंदगी गुजारे तो भी हम कामयाब नहीं हो सकते। या हमको किसी बड़े से बड़े मिनिस्टर ने भी आश्वासन दे दिया कि तेरी लाइफ मैं बना दूंगा, तो वो अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं बना सकता, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी क्या बनाएगा। इसलिए कि हर एक मोहताज है किसका? अल्लाह का मोहताज है। अब हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं ना कि जो कुर्सियों पे बैठे हुए रहते हैं उनको बदलने के लिए मिनटों भी नहीं लगते। पिछले साल जनवरी के महीने में जो लोग बैठे हुए थे आज उनमें से कोई भी नहीं है। क्यों? अल्लाह ने उनका निज़ाम बदल दिया। वो अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं बदल सके, अल्लाह ने उनको बदल दिया। तो तुम्हारा मेरा दुनिया में कोई भी भला नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। अगर हम ये चाहते हैं कामयाबी चाहिए, कारोबार में कामयाबी, तालीम में कामयाबी, एजुकेशन में कामयाबी, हर चीज़ में कामयाबी, उसका एक ही हल है, अल्लाह से हमको ताल्लुक़ बढ़ाना पड़ेगा। और अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ेगा 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करके और अल्लाह के घर को आबाद करके। हमारे हर परेशानी का हल अल्लाह ने इसी के अंदर छुपा कर रखा है। करेंगे भाई सभी इसकी कोशिश और फिक्र। अल्लाह मुझे आपको एहतमाम से नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों को आबाद करने वाला बनाए, जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ें।